رسولہ کریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ بڑی معروف اور بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر کی ایک جو سیڑھی ہے اس پہ قدم رکھا، آمین کا، دوسری پہ رکھا، پھر آمین فرمایا، تیسری پہ پھر آمین فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے پہلے اس طرح کبھی نہیں کیا؟ میں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر اپنی مغفرت نہ کروائی۔ کیا مطلب کہ عمل کر کے جو اعمال رمضان کے ہیں وہ عمل کر کے اس نے بندے نے اپنی مغفرت نہیں کرائی۔ رمضان کے عمل کیا ہے کہ دن کا روزہ رکھنا اور پھر رات کی تراویح، یہ دو میجر عمل ہیں۔ اور یہ جو روزہ ہے اور قرآن ہے، یہ دو چیزیں قیامت کے دن انسان کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ یہ بندہ آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے بھوکا رہا، اور قرآن کہے گا یہ اے اللہ مجھے پڑھتا رہا، رات کو اپنی نیند اس نے پوری نہیں کی، مجھے سنتا رہا، مجھے پڑھتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس بندے کی مغفرت کر دیں گے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جو میرا نام نامی اسم گرامی سنے تو اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، درود پاک نہ پڑھے۔ اس لیے یہ اصول ہے کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، اسم گرامی آئے، تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس نے والدین کو پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا۔ تو ابھی الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے جو مہینے میں چل رہے ہیں، ابھی 10 دن گزر گئے ہیں، 11واں دن شروع ہو گیا ہے۔ پہلے 10 دن کی دعا بڑی معروف ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے عشرے کی دعا جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے نمازوں کے بعد، روزہ کھولتے وقت، روزہ رکھتے وقت، چلتے پھرتے بھی آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے معاملات بندے کے درست کر دیتے ہیں جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک کی 10واں سپارہ ہے نا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ 9ویں سپارے سے یہ ذکر چل رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ جب اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ توکل کر کے نکل کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہا، حالانکہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، افرادی قوت نہیں تھی، صرف اللہ پہ بھروسہ تھا اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے اتارے، ان پہ نیند مسلط کر دی، اونگ ان کو آئی اور ان کی ساری تھکاوٹ دور ہوگی۔ پھر بارش ہوئی، ان کا علاقہ جو تھا ریتلا تھا، ان کی زمین ٹھیک ہو گئی اور ان کا وہ ریتلا نہیں تھا، ان کی وہ تلکن والی جگہ بن گئی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد کی کہ فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کے آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو میری راہوں میں لوگ نکلتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں میری راہوں میں اور میرے دین کی محنت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حقیقی مومن ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ قرآن دے رہا ہے کہ جو یعنی یہ قیامت تک کے لیے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا کہ جو بندہ ایمان لائے گا، دین کے لیے گھر بار چھوڑے گا، دین کوئی محنت کرے گا، اگر اسے جان بھی دینی پڑ جائے جان بھی دے دے گا، اور وہ لوگ جو ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ پرووائڈ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقی مومن ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یعنی ہجرت اور نصرت، ان آیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہجرت کی اور نصرت کی کتنی امپورٹنس ہے۔ یعنی دین کے لیے گھر بار چھوڑنا، اور جو نکلے ہوئے ہیں
ان کی معاونت کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں یہ حقیقی مومن ہے۔ تو اس امت کے دو ہی طبقے ہیں، ایک دین کے لیے ہجرت کرنے والے اور ایک ان کی معاونت کرنے والے۔ تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا ہر وقت یا دین کی محنت کر رہا ہو اور اللہ کے راستے میں نکل رہا ہو، اور یا جو نکلے ہوئے ہیں ان کی ہیلپ کر رہا ہے۔ جیسے یہ ہمارے اللہ کے راستے میں لوگ نکلتے ہیں، الحمدللہ آج کے دور میں بھی کام اللہ پاک نے چلا دیا ہے، ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، دین کے لیے لوگ نکلتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی معاونت کرتے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو رستہ دکھاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سورۃ انفال میں دیا گیا ہے کہ وہ لوگ حقیقی مومن ہیں۔ پھر آگے سورۃ توبہ چلتی ہے۔ سورۃ توبہ بھی بنیادی طور پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل پہ مشتمل ہے۔ تفصیلی غزوہ تبوک آیا، اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی صحابہ کو، بڑی شدید گرمی تھی اور اس وقت ان کی فصل بالکل تیار تھی۔ آپ ذرا وہ منظر نامہ لے کے آئے نا کہ فصل تیار ہو، اج کل کے حساب سے وہ کنکاں تیار نے بالکل، انہیں وڈن والی نے پھڈن اپنا گاہن والی نے، سارا معاملہ تیار ہے۔ اس وقت زمینداروں کہو تسی اللہ دی راہ نکلو سارا چھڑ چھٹ کے، تو وہ تو کہیں گے جناب اسی ہوں ایسا حج نکلیے، فصل ساری جاندی رہے جی، ساڈا کام خراب ہو جائے تو سارے سال کا رزق ہے، سارے سال کا رزق اسی کس طرح نکلیے۔ بالکل یہ سین ذرا اس دور کے لے کے آئے کہ غزوہ تبوک ہے، آ گیا یہ تقاضا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، فصلیں تیار ہیں، کھجور ان کی پورے سال کی، ہمارے ہاں تو ڈبل فصل ہوتی ہے نا، کنک بھی ہوتی ہے، منجی بھی ہوتی ہے، اور فصلیں بھی ہوتی ہیں، باجرہ اور مکئی بھی کئی علاقوں میں ہوتی ہے، تو وہاں پہ صرف ایک فصل ہوتی تھی کھجور کی، ساری معیشت ساری اکانومی ان کی اس پہ ڈپینڈ کرتی تھی۔ اب یہ تقاضا آ گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تو اب سارے لوگ ریڈی ہو گئے،